اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 ہے۔ اس کے متعلق ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اس آیت کا بنیادی طور پر تعلق آخرت کے ان مناظر کے ساتھ ہے جو اپنی حیثیت میں، اپنے مقام میں انتہائی اہم ہے۔ ہم نے یہ بات پڑھی کہ قیامت والے دن زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور انسانوں کے نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پھر گواہی کے لیے انبیاء اور انبیاء کے ان پیروکاروں کو بلایا جائے گا جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو تبلیغ کے ذریعے آگے پھیلایا۔ اور جو چیز اس وقت پیش نظر ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ ان کے مابین، ان کے درمیان وہ فیصلہ فرما دیں گے جس کو دنیا والے حق مانیں گے، حق کہیں گے، اور وہ ہوگا بھی حق کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی فیصلہ جب بھی کیا جاتا ہے، وہ خواہ قیامت سے پہلے ہو یا قیامت کے بعد ہو، وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر گرمی زیادہ پڑ رہی ہے یا سردی کی شدت ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے جس چیز کو بہتر خیال کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں جب انسان بغاوت کرتے ہیں، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اچھے لوگ تو بہرحال موجود ہوتے ہی ہیں، لیکن اجتماعی مورال انسانیت کا گر چکا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے عروج پر ہوتی ہے تو انسانیت کا زوال شروع ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ ان کی بارشیں روک لی جائیں، ان کے اوپر گرمیاں زیادہ بھیج دی جائیں، ان کے لیے موسم کی تبدیلی کو لمبا کر دیا جائے، ان کے کاموں کو بکھیر دیا جائے تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں، توبہ کے رستے پر آ جائیں، یو ٹرن لے لیں، اپنی زندگی میں اصلاح نام کی چیز کو داخل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو نہیں سمجھتا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں پھر سارے کے سارے ہی پیش کیے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح اور شام کے وقت یہ کلمات کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم نے تیرے نام کے ساتھ صبح کی ہے اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم شام کریں گے، تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم مریں گے، اور تیری طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا دو طرح کا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر آتا ہے، محبت میں اللہ کی طرف آتا ہے، اور ایک وہ ہے جو آنا تو نہیں چاہتا، جس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی طرف آئے، لیکن زبردستی اس کو گھسیٹ کر کٹہرے میں لایا جائے گا۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو تلاش کر رہے ہو، حالانکہ وہ تو وہ ذات ہے کہ سبھی اس کے سامنے جھکے ہیں، خواہ اپنی مرضی سے خواہ اپنی ناراضگی سے، جھکے سبھی ہیں، اور تم سب نے پلٹائے بھی اس کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے ہاں میرا بھائی جو فیصلے ہوں گے، انسان دنیا میں
کسی کو بھی پیسے دے کر، کسی کو بھی کچھ کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، 2 نمبری کر لے. یہ دنیا کا معاملہ ہے. دنیا میں ہم نے جیسے مرضی نمٹا لیا وہ نمٹا لیا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے 2 آدمی اگر میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں، کوئی کیس لے کر آئیں، اور ایک آدمی اپنی چرب زبانی کے ساتھ بات سنا کر، کہانی سنا کر، بات کو گول مول کر کے، ہے وہ جھوٹا، اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کروا لے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء نے مجھے حق کہہ دیا ہے تو میں بچ جاؤں گا. اللہ کو حق بات کا پتہ ہے، کل قیامت والے دن وہ آگ کا ٹکڑا لے کر آئے گا. وہ یہ مت خیال کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو بس بات ختم. ہرگز نہیں. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی ظلم کرنے کو حرام کیا ہے. نہ بندے آپس میں ظلم کریں اور اللہ بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ خود بھی کسی پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا. اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، اللہ لوگوں کو جہنم میں پھینک کر ظلم کرے گا، اگر اللہ سبھی کو جنت میں داخل کر دے تو پھر جن پر ظلم ہوا ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو اللہ کے انصاف کو یہ کہیں گے کہ اللہ یہ تو انصاف نہ ہوا، تو نے قاتل کو بھی مقتول کو بھی جنت میں داخل کر دیا، ڈاکو کو بھی جنت میں داخل کر دیا اور اس کو بھی جس کا مال لوٹا گیا ہے. اے اللہ یہ تو کوئی انصاف نہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات کا تعلق خواہ دنیا کے ساتھ ہے، خواہ انسانوں کے ساتھ ہے، خواہ اللہ کے ساتھ. حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، دونوں میں اللہ قیامت والے دن حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. کس طرح سے ہوگا؟ اللہ تعالی سب سے پہلا سوال عبادت کے بارے میں کریں گے. عبادت کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا اور وہ ہوگا نماز کے بارے میں. سب سے پہلی پوچھنا جو ہوگی، جو پوچھ گچھ کی جائے گی، وہ نماز کے بارے میں کی جائے گی کہ آپ نے نماز کیسے ادا کی، کتنی ادا کی، کہاں پر ادا کی. نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا. اور نماز کے سوال کی کیفیت یہ ہوگی کہ بندے کی نمازوں کا اندازہ لگایا جائے گا. اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک آپ کا یہ کہنا تھا، آپ یہ سوچا کرتے تھے، آپ کا یہ نظریہ تھا. آپ علیہ السلام کے احادیث کو جمع کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ کہا کرتے تھے کہ میری نماز میں کمی ہے. ہم اللہ کی ویسے عبادت نہیں کر سکتے جیسا اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. ہم نماز ویسے نہیں ادا کر سکتے جیسا اس کی ادا کرنے کا حق ہے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام کثرت سے نفلی نماز ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بندے کی نماز میں جو کمی رہ گئی ہے، اب اس کی نفل نماز کو دیکھو. اس نے جو نفلی نمازیں ادا کی ہیں، نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں وغیرہ، تہجد، اشراق وغیرہ، ان کو دیکھو. ان کے ذریعے سے اس کی فرض نماز کی کمی کو پورا کرو. وہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دے گا اور پھر بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر اگلے سوالات میں آسانی ہو جائے گی. حدیث میں ہے اگر یہاں معاملہ سے ٹھیک ہو گیا تو آگے بھی آسانی کر دی جائے گی. لیکن اگر کسی کی فرض ہی کم ہو گئی، جس نے فرض ہی نہیں ادا کی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی چیکنگ کروائیں گے. دیکھو کہیں نفل ادا کی ہے، نفل بھی جب نہیں ہوگی تو پھر بندہ یہاں پھنس جائے گا. یہ عبادات میں پہلا سوال ہے. اس کے علاوہ بھی عبادات میں سوال ہوں گے، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج اور عمرے کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں. عبادت کے باب میں، عبادت کا جب چیپٹر کھولا جائے گا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں. پھر آئیں گے معاملات. اللہ کے ہاں معاملات لائے جائیں گے. یہ تو حقوق اللہ تو عبادت کے چیپٹر میں ہو گئے. اللہ کے ساتھ معاملات، حقوق اللہ کو کہہ لیجئے اللہ کے معاملات. اب ہیں بندوں کے معاملات. اور شریعت یہ کہتی ہے آپ اکیلے چھڑے رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے. منع کیا ہے شریعت نے.
اپنے بیوی بچوں کو لے کر بندہ اپنی کٹیاں میں گھسا رہے، شریعت اس کو جائز نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے لوگوں میں گھل مل کر رہیں، لوگوں کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، آپ کے رشتہ دار ہیں. اسی لیے تو شریعت کہتی ہے والدین کا ادب کیجئے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے. آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ ہر خطبے کے آغاز میں سنتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ وہ قیامت والے دن تم سے تمہارے آپسی معاملات کے بارے میں اور رشتہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. جب معاملات کی باری آئے گی تو میرا بھائی چھوٹے سے چھوٹے معاملے کا بھی سوال ہوگا، لیکن آغاز بڑے معاملے سے ہی ہوگا. جیسے عبادت میں ایک بڑے معاملے سے آغاز کیا گیا ہے، تو معاملات میں بھی چھوٹے سے معاملے سے لے کر بڑے سے معاملے تک سوالات کیے جائیں گے. اور سب سے پہلا سوال معاملات کے متعلق ہوگا تو قتل کے بارے میں ہوگا کہ کس بندے نے قتل کیا ہے. ایک قتل تو وہ ہے کسی کو جان سے مار دینا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور ایک قتل وہ ہے کسی کو جان سے تو نہ مارنا، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ تو ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے، اور سالوں کا گزر جانا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے قطع کلامی کی، 1 سال تک اپنے بھائی سے تعلق نہ رکھا، گویا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ صحیح حدیث ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور پھر سوالات جب معاملات کے بارے میں آئیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی چھوٹی چیز میرا بھائی بیان کی، فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی نے بغیر اجازت کے اپنے بھائی کی ایک مسواک لے لی، کل قیامت والے دن اس کی پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں. اور اکثر لوگ ہوتا ہے وہ مسجد میں آتے ہیں، ان کا جوتا اٹھایا جاتا ہے، وہ کسی کا پہن کے چلے جاتے ہیں. ہمارا بھی تو اٹھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سارے معاملات کی پوچھ گچھ ہوگی. دنیا میں اگر انسان یہ کہتا رہے یہ مجھے اللہ کی زمین سے ملا ہے، یہ مجھے فلاں سے ملا ہے، کسی کا مال گھیڑ کر بیٹھ جانا، انسان کسی سے کوئی فیصلہ کروا لے، وہ یہ مت سمجھے کہ دنیا میں معاملات کلیئر ہو گئے. حتیٰ کہ بعض روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ بندے بھی اگر کلیئر کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کلیئر نہیں ہونے دے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ اعمال کا بدلہ ہے. آگے فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر نفس کو، ہر بندے کو، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کام کیے ہوں گے. میرا بھائی آپ کے پاس کچھ لوگ ملازم ہیں، کام کرتے ہیں، جب وہ چھٹی کرتے ہیں آپ چھٹی کے پیسے کاٹتے ہیں، وہ لیٹ آتے ہیں آپ ان کے لیٹ آنے کے پیسے کاٹ لیتے ہیں. ہم بھی اس دنیا کے اندر کام کرنے آئے ہیں، اگر ہم اللہ کے یہاں چھٹیاں کرتے ہیں تو میرا بھائی ہم نے جتنا کام کیا ہوگا اتنے پیسے ملنے ہیں. جتنا کام کیا ہوگا اتنے پیسے ملیں گے، اتنی نیکیاں، اتنا بدلہ ملے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک نیکیوں کی اور ایک برائیوں کی. ریٹ لسٹ ہے. کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا، نیکی نہیں کرے گا، اللہ اس کو ایک نیکی دے دے گا. نیکی کا ارادہ کیا ہے لیکن کی نہیں، ارادہ ہی کیا ہے بس ابھی میں فلاں ٹائم پہ یہ کام کروں گا، اللہ اس کو اسی نیت اور ارادے پر ایک نیکی دے دیتا ہے. فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ نیکی کر بھی لے اللہ اس کو 10 اور 10 کو 70 اور 70 کو 700 اور 700 کو اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھا کر دے دیتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ کرتا نہیں ہے، اللہ اس ارادہ کرنے پر اور گناہ نہ کرنے پر، ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا، اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند آتا ہے اللہ اس کو بھی ایک نیکی دے دیتے ہیں. اور یہ سب سے اعلیٰ نیکی ہے، گناہ کی دسترس ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنا. اور اگر وہ گناہ کر بھی لیتا ہے تو اللہ کی رحمت یہ ہے اللہ اس کو ایک کے بدلے ایک ہی دیتا ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرشتے کو جو برائیاں لکھنے والا ہے اللہ 6 گھنٹے تک اس کو کہتے ہیں اس کا گناہ نہ لکھنا، ہو سکتا توبہ کر لے. گناہ کرنے کے بعد بھی
6 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ مہلت دیے رکھتے ہیں فرشتے کو کہ ابھی تک اس کا گناہ نہ لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. یہ اللہ کی رحمت. اور اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ پہ گناہ کرتا رہے اور یہ سوچے کہ ابھی میرے پاس 6 گھنٹے موجود ہیں اور موت آ جائے یا اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو یا بھول جائے، اللہ کی قسم معاملہ بڑا سنگین. پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ بھی خوب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے. اللہ کو بھی علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے اور پوری طرح سے جانتا ہے. اب دیکھیے انسان کے خلاف جو گواہ ہوں گے، سب سے پہلے تو انسان کا نامہ اعمال جو لکھا ہوا ہے، پھر فرشتے، پھر اللہ تعالیٰ خود، پھر انسان کے اعضاء، اور پھر یہ زمین جس پر رہ کر انسان نے گناہ کیے. جب اتنے سارے گناہ کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں عذاب ان کے اوپر حق ثابت ہو جائے گا. حق ہو جائے گا، حق مانا ثابت ہو جائے گا. جب گواہ اتنے سارے آ گئے پھر انسان بچ نہیں سکے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا